السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی صحیح العقیدہ بھائی ہی میرے سلام کا جواب دیں۔ ایک چینل ہے غیاث ملت نیٹ ورک، جس سے میری غالباً کل یا پرسوں بات ہوئی تھی کال پر، تو اس نے دوسرے دن ہی کال ریکارڈنگ جو ہے وہ کٹ کر کے ڈالی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات کچھ 34 منٹ تک ہوئی ہے، لیکن اس نے 2-3 منٹ کٹ کر کے ڈالی ہیں۔ اب اس ریکارڈنگ کے اندر جتنی اس نے باتیں کری ہیں، جتنی اس نے بکواسیں کری ہیں، جتنی اس نے اپنے دل کے اندر جو بغض تھا خانقاہ حشمتیہ کے تعلق سے، وہ سب اس نے اپنی اس کلپ کے اندر نکالا۔ میں خاموش تھا اس لیے کہ وہ کال پر مجھ سے بات کرنے کے لیے جتنی دیر وہ رکا ہے وہ اتنی دیر رک جائے، کیونکہ واللہ اگر میں اس سے اسی لہجے میں بات کرتا تو وہ 2-4 سیکنڈ میں اپنا کال کٹ کر دیتا، جو کہ اس نے کیا بھی ہے۔ پہلے اس نے غالباً 3 سے 4 مرتبہ کال کٹ کیا، پھر بیچ میں اس نے 34 منٹ بات کری، پھر اس کے بعد جب میں نے اس کو دوبارہ کال کیا اس نے 4-5 بار پھر کال کٹ کر کیا، پھر اس نے میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو ہم پکڑ رہے تھے بے بس والی عبارت پر، لیکن وہ بے بس والی عبارت پر آ ہی نہیں رہا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس کی یہ ریکارڈنگ سنیے جو اس نے جملے کہے ہیں، اور آپ لوگ خود اس کی ریکارڈنگ غور سے سنیے، پھر اس کے بعد جو ان کے بڑوں کا عقیدہ ہے، ان کے بڑوں نے مانا، خود تطہیر نے مانا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے آپ اس کی ریکارڈنگ سنیے، کیونکہ یہ خود جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے تطہیر نے کس کو کہا اور کس کو نہیں کہا۔ پہلے آپ یہ کال ریکارڈنگ سنیے، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کی کال ریکارڈنگ، اس کے بعد میں دوسری کال ریکارڈنگ بھی بناؤں گا۔ ٹھیک ہے، پہلے سنیے۔ ایک منٹ محبوب بھائی، صرف ایک منٹ سن لیجئے۔ آپ جب سے آئے ہو بھائی ادھر کی ادھر کی، میں صرف یہی بول رہا ہوں کہ تطہیر کی صرف بے بس والی عبارت پہ میرے سے بات کرو پہلے۔ میں یہ جو مدرسے، یہ جو لڑکیوں کے بیچ میں گھومنے کی آپ بات کر رہے ہو نا کہ سمجھانا چاہیے تھا، یہ میں اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ۔ اس پر بھی میرے پاس دلائل ہیں، صدر الشریعہ کے دلائل ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب کے دلائل ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ہاں ٹھیک ہے، تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے تطہیر کی عبارت پہ بات کریے، بے بس کی۔ اس وقت آپ کے پاس کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں الحمدللہ، ابھی تو کوئی ساتھ میں نہیں ہے آزو بازو میں۔ ساتھ میں نہیں، اور اسے کون ساتھ میں رہے گا؟ ارے وہ تو الحمدللہ ہے، تطہیر کی بے بس والی عبارت پہ بات کریے۔ ہاں، تطہیر والی عبارت پر۔ ہاں تو کیا اس نے بے بس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں لکھا؟ بالکل نہیں لکھا ہے۔ اب یہاں پہلے میری بات کو سن لیجیے جی، اب ہماری بات سنیے یہاں۔ ہاں بولیے، اسی عبارت پہ بات کریے، اسی عبارت پہ۔ سیدی غیاث ملت کا نام آپ نے سنا ہے؟ ہاں سنا ہوں۔ ٹھیک، کہاں کے ہیں؟ کالپی شریف کے۔ کالپی شریف کے، ہاں، ماریرا شریف والے انہی کے یہاں سے مرید ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ جی جی۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے خانوادے کے لیے کہا کہ دے محمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے جی میں سن رہا ہوں، جی بولیے۔ میں جانتا ہوں غیاث ملت کو بھی الحمدللہ جانتا ہوں۔ جہاں تک ادریس رضا خان صاحب جو ہیں اور سنابل رضا خان صاحب جو ہیں، جب ان لوگوں نے تطہیر تانوی کا رد نہ کیا تھا، اس کے 8 سال پہلے لکھنؤ کی سرزمین پر سیدی غیاث ملت نے اس کا رد کیا، تطہیر تانوی کا۔ ٹھیک ہے، ہم وہ ویڈیو آپ اگر یوٹیوب پر سرچ کریں گے نا غیاث ملت کا فرمان، تو وہ آپ کو فوراً وہ ریکارڈنگ مل جائے گی، غیاث میاں اس میں خود بیان کر رہے ہیں۔ جی میں نے سنا ہوں، سب سنا ہوں۔ ہاں، خانقاہ حشمتیہ سے پہلے سیدی غیاث میاں نے اس کا رد کیا۔ جی کیا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے سید حسینی میاں نے بھی رد کیا، جو فہد رضوی ایک حضرت میاں سے بدتمیزی کی، بالکل بےہودوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ کوئی بدتمیزی نہیں، اگر فہد رضوی، سنیے میری بات سنیے، اگر فہد رضوی نے اگر بدتمیزی کیا ہوتا تو خدا کی قسم اسجد میاں اس کے ساتھ عزت سے بات نہ کرتے۔ آخری تک 45 منٹ کی کال ریکارڈنگ ہے۔ اگر اسجد کیا نام ہے اس کا، فہد رضوی نے اگر بدتمیزی کیا ہوتا اگر اسجد میاں کے ساتھ، تو اسجد میاں اس سے کبھی اس طرح اس لہجے میں بات نہ کرتے، نہ 45 منٹ بات کرتے۔ آپ نے کہا بدتمیزی کا 45 منٹ بات کیا فہد رضوی نے۔ سنیے، تو بدتمیزی کا یہی معنی نہیں ہوتا ہے کہ انسان گالی دے۔ جی تو کیا معنی ہوتا ہے؟ سنیے تو حضرت میاں خاندان اعلیٰ حضرت سے ہیں۔ آپ وہ ریکارڈنگ سنیں گے نا تو حضرت میاں اس میں خود کہے
कि तुम्हें बोलने की क्षमता ज्यादा है, सुनने की क्षमता कम है। जी तो जी बड़ों की बात आप अपने खानका से भी जाके पूछ लीजिएगा। जी जी बड़ों की बात सुनी जाती है, उसमें पकड़ पकड़ बोला नहीं जाता है। नहीं बोला खाली फहद बोलते रजवी जा ने, रहा है, नहीं बोला बड़ों की फहद बात रजवी ने। नहीं कर रहा है। हमारा ईमान सैयद गयास मियाँ ने बचा लिया, हमारा ईमान सैयद हुसैनी मियाँ ने बचा लिया, अल्लाह का शुक्र है। सैयद गयास मियाँ ने रुजू कर लिया तफसीर तानवी की इबारत से, वो तो रद्दी नहीं कर रहे हैं। हुजूर तारिक शरिया का फैसला आया, सैयद गयास मियाँ ने कहा कि तुम लोग अपने जेब में अपना मसला रखो तफसीर अरे तानवी का। सैयद हुसैनी मियाँ ने रुजू कर लिया। अब फंसे हम परस्ती वाले सुनाबिल रजा साहब, अना परस्ती वाले सुनाबिल अरे रजा तो साहब। सुनिए तो अभी सही। क्या करेंगे अरे बताइए? अरे आप भाई, ये अरे बताइए, तो हम आपसे सवाल करते हैं तफसीर तानवी की इबारत पर। जी उन्होंने बेबस नहीं लिखा है, मैं कहता हूँ सैयद गयास मियाँ ने रद्द किया तो फिर सैयद गयास मियाँ ने रुजू कर लिया। तो बेबस क्या नहीं लिखा, कहेंगे आप? बेबस नहीं लिखा। तो सैयद गयास मियाँ ने फिर रुजू क्यों किया? वो मुझे ये गयास बताइए। मियाँ जाने, मैं उनके मामले। जी, जैसा तो भाइयों आप लोगों ने अभी महबूब जो कि गयास मिल्लत नेटवर्क चैनल का जो चलाता है उसकी आपने अभी रिकॉर्डिंग सुनी। उसने सब में पहले तो वो मतलब मौजू पे आ ही नहीं रहा था। वो अल्लामा के मदरसे के ऊपर मदरसा खोलना, लड़कियों में घूमना, ये वो यही बातें समझाना चाहिए था। ये इधर उधर के मसले, वो मेन मुद्दा मेरा यही था। बेबस वाली इबारत तथीर ने जो लिखी माज़अल्लाह, मेरा उसी पे उससे बात करना था, लेकिन वो कर नहीं रहा था। ठीक है, तो मैंने उससे इतनी देर बाद भी इसलिए की, उसकी सुना भी इसीलिए कि वो मेरे से कॉल पर बात करने के लिए टिक जाए और मेरे से इस मेरा जो मौजू है उस पे वो मुझसे बात कर ले, वो कॉल कट करके भागे ना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तथहीर ने कहीं भी बेबस नहीं लिखा। ठीक है, तो ये जो तीसरा पैराग्राफ है इसमें देखिए, तथहीर कहता है, मैं कहता हूँ इसमें कोई शक नहीं और वाकई अल्लाह का कोई शरीक नहीं। छोटे हों या बड़े सब इसके बंदे और इसकी मखलूक हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इन लोगों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न दिखी। अच्छा, अब ये कहता है कि इसमें सरकार को नहीं कहा, तो सब में पहले तथहीर ख़ुद लिखता है कि बानी वहाबियत इस्माइल दहलवी, मौलवी इस्माइल दहलवी लिखते हैं इसका कोई शरीक नहीं, ख़्वाह वो छोटा हो या बड़ा सब इसके बेबस बंदे हैं और बेबसी में सब बराबर हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ये इस्माइल दहलवी की इबारत है। तो मैं तथहीरियों से पूछता हूँ, तथहीर से पूछता हूँ कि इसमें इस्माइल दहलवी ने नबी वली का नाम कहाँ लिया? हाँ, इसमें इस्माइल दहलवी ने नबी वली का नाम कहाँ लिया? माअज़ल्लाह। अच्छा, इस्माइल दहलवी ने भी नबी वली का नाम नहीं लिया और तथहीर ने भी नबी वली का नाम नहीं लिया। तो जब नाम नहीं लिया तो तथहीर ने रद्द किस बात पर किया? ठीक है, इसी की बात पे। अब तथहीर की एक किताब आई इसके बाद के कुछ और इल्ज़ामात की तरतीब, तो वो किताब भी आप लोग देख लीजिए और फिर उस पर भी मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये किताब कुछ और इल्ज़ामात की तरतीब, ये भी तथहीर की किताब है। ये कब आई? ये उसकी इबारतों पे जब इल्ज़ामात लगाए, जब फतावा रज़विया शरीफ की रोशनी से, तो ये उसने उसकी तावील में ये किताब लिखी। अब इसमें कहता है कि मैं समझता हूँ मोहताज का लफ्ज़ उर्फ़ बेबस में से ज़्यादा नामुनासिब ख़याल किया जाता है। किसी को मोहताज कहा जाए तो शायद इसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी बेबस कहने से। माअज़ल्लाह, यानी कह रहा है ये कमीना कि अगर किसी को मोहताज कहा जाए तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, अगर मैं बेबस कहूँ तो इसमें कोई ज़्यादा उसको तकलीफ़ नहीं होगी। ये तथहीर का कहना है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जब हुजूर को अल्लाह का मोहताज कह दिया तो मैंने अम्बिया व औलिया को अल्लाह के सामने बेबस लिख दिया, तो इसमें हैरत की क्या बात है? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इन अक़ल के अंधों को ये तक न दिखा कि इस कमीने ने, इस कमबख्त ने आला हज़रत सरकार पे झूठ बांधा कि आला हज़रत सरकार ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का मोहताज लिखा। माअज़ल्लाह, ये आला हज़रत पर सरासर झूठ बांधना है। तो इन कमबख्तों को ये ना दिखा, इनको
اپنے پیر کی حمایت دکھ گئی کہ ہمارے پیر نے تطہیر کی حمایت کر دی، تطہیر بخشایا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے اوپر اس کم بخت نے جھوٹ باندھ دیا، لوگوں کو یہ نہیں دکھا، ہے نا۔ تو یہاں سے دو باتیں ثابت ہو گئی کہ تطہیر نے نبی کو بے بس کہا، اور تطہیر نے توبہ بھی نہ کی ابھی تک، بلکہ یہ الزامات کی ترتیب میں اس نے اس کا جواب دے دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں لا واللہ وہ شان خدا ہے ذرے سے جس کو گراتے یہ ہیں، اور رب کا مقابل سمجھے رسول کو، یعنی کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دے کہ ہم نے تو اللہ کے سامنے کہا ہے معاذ اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں رب کا مقابل سمجھے رسول کو اپنا شرک بھلاتے یہ ہیں معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار، ابھی میں آپ کو فتاوی رضویہ شریف آپ ملاحظہ کریے، دیکھیے فتاوی رضویہ شریف، دیکھیے فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ ڈھونڈو، آپ لوگ ڈھونڈو۔ امام زرکشی نے امام سبکی کی طرح فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فقیر یا مسکین کہنا ہرگز جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے بڑھ کر غنی بنایا ہے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد تو اس کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ کون سے فرمان کے بعد؟ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پایا اس نے آپ کو محتاج تو غنی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، اعلیٰ حضرت سرکار فتاوی رضویہ شریف میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد تو اس کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی محتاج یا بے بس کہے معاذ اللہ۔ تو یہ حرام خور کون ہوتا ہے؟ تطہیر یا اسماعیل دہلوی جیسے کتے۔ باقی آپ صلی اللہ آگے فرماتے ہیں باقی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اے اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ، سے قلبی خشوع و مسکین مراد ہے، اور یہ قول فقر میرا فخر ہے، باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت سرکار کے فتوے سے ظاہر ہو گیا فتاوی رضویہ شریف کے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے محتاج نہ کہا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے قرآن پاک کی وہ آیت پیش کی ہے نا کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پایا آپ کو محتاج تو غنی کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہنا جائز ہی نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے بس یا محتاج کا لفظ۔ اب تطہیر نے باندھا اعلیٰ حضرت سرکار پہ جھوٹ ہے، تو آئیے اعلیٰ حضرت سرکار اس پر حکم کیا بتاتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے آپ لوگ۔ آخر میں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں توفیق جامع و تحقیق لامع یہ ہے کہ ان اوصاف کا اطلاق بروجہ تقریر وہ اسبات خواہ حکم قصدی میں جو ہو یا وصف عنوانی میں، اگر قول قائل کے سیاق یا سباق یا سوق یا مسماق سے طرز تنقیص ظاہر وہ ثابت ہو یقیناً کفر ہے، اور اگر ایسا نہیں اور قائل جاہل ہے اور اس سے صدر نادر ہو اور وہ اس پر غیر مصر تو ہدایت و تنبیہ ہے نا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اگر جاہل انسان اگر یہ کرے تو اس کو ہدایت و تنبیہ ہے نا یہ کرنا چاہیے، تحدید کرے، اور حاکم شرع اس کے مناسب حال تذریر دے اور وہ ضرور سزا دے، یعنی اگر جاہل بھی کرے تو اس کو بھی سزا دی جائے۔ اعلیٰ سرکار فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، اور اگر آگے فرماتے ہیں پھر اور اگر قائل مدعی علم ہے، آگے اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ قائل اگر مدعی علم ہے یا ایسے کلمات کا عادی یا بعد تنبیہ بھی ان پر مصر تو مریض القلب ہے، یہی تو خانقاہ حشمتیہ کہتی ہے کہ مریض القلب ہے تطہیر، بددین گمراہ وہ مستحق عذاب شدید ہے نا۔ یعنی وہ جو عالم اگر ایسا کہے تو وہ عالم مریض القلب ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ بددین گمراہ
ہے نا. تو وہی ہم کہتے ہیں کہ تطہیر بددین ہے، گمراہ ہے. بہت سالوں سے خانقاہ حشمتیہ کہتی آئی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کفر کا فتویٰ لگاؤ. تو اعلیٰ حضرت سے کہو کہ حضرت حضور آپ کفر کا فتویٰ لگا دیتے. اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ نہ تم نے فتاوی رضویہ شریف پڑھی ہے، نہ تم نے مدرسے جا کے کتابیں پڑھی ہیں، ہے نا. یہی تو ثابت نہ ہو گیا. اب اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ وہ سلطان اسلام اسے قتل کرے گا اور زمین کو اس کی ہستی ناپاک سے پاک، اور عام مسلمانوں کے اس کی صحبت وہ مجاست سے اعتراض لازم، اور اسے واعظ یا امام نماز بنانا، اس کا واعظ سننا، اس کے پیچھے نماز ممنوع و حرام. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یعنی تطہیر خبیث جیسے کہ پیچھے نماز حرام، اس سے بیان سننا، اس سے بیان کروانا حرام. اعلیٰ حضرت سرکار فرما چکے. اب کوئی غیاث ملت نیٹ ورک چلانے والا آ کر کے ہم کو بتائے گا تو ہم ایسے لونڈوں کی مانیں یا اعلیٰ حضرت سرکار کی مانیں؟ اب یہ لونڈوں کو چلانے والے کون ہیں؟ یہ اس کی عمر غالباً کچھ 18-19 سال ہوگی، جو کہ جہاں تک مجھے معلوم پڑا ہے محبوب نام ہے اس کا. بنارس کہیں کا بنارس کے آس پاس یا پھر وہیں کا رہنے والا ہے شاید. تو اب یہ میں آڈیو میں بنا نہیں رہا تھا، 2-4 دن سے کام میں مصروف تھا. تو انہوں نے بہت کدی مار لی، بہت میری ریکارڈنگ عام کر دی. اب ہمارا سننے کا مقصد بھی یہی تھا اس کی جو بکواس ہے کہ بھائی تو ٹک جائے، تیری حقیقت عوام کو معلوم پڑ جائے کہ تو ایک موضوع پہ بات کرنے کے لائق نہیں ہے، تو مناظرے کے چیلنج دے رہتا ہے. یہ ریکارڈنگ پر کہتا ہے کہ مجھ سے مناظرہ کر لو. اب جب تو ایک ٹاپک پہ ٹک نہ پایا تو مناظرہ کیا کرے گا بیٹا؟ اب تطہیر کی عبارت پر ہی تجھے نہیں پتا کہ تطہیر نے بے بس کہا یا نہیں کہا. تمہارے پیر صاحب جناب اظہری میاں صاحب علیہ رحمہ نے اس کے اوپر توبہ کا حکم لگا دیا، تم کو اسی کی خبر نہیں ہے؟ تم کو یہی باتوں کی خبر نہیں ہے بیٹا ابھی کہ تجھ پہ توبہ کا حکم آیا؟ توبہ کا حکم کس چیز پر آیا؟ اگر بیٹا تم کو معلوم ہوتا تو تم بولتے کہ ہاں تطہیر نے یہ کہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، تم فتاوی رضویہ شریف سے حوالے دیتے ہم کو. لیکن نہیں، ان کے پاس صرف گالیاں ہیں، گالیاں. یہ جب بولتے ہیں تو گالیاں ہیں. تم جاہل ہو، تمہیں پڑھنا نہیں آتا، تم اس کی اولاد نہیں ہو، تم ان کی اولاد نہیں ہو، معاذ اللہ. یہ سب اس کے جملے ہیں. اب دوسرا مسئلہ یہ ٹاپک یہ چھیڑ رہا تھا جب میں ایک موضوع پہ سے بات کر رہا تھا، تو اس نے ایک موضوع چھیڑا کہ وہ تم علامہ صاحب کو کہتے گالیاں دیتے ہو، علامہ ضیاء المصطفیٰ کو تم لوگ گالیاں دیتے ہو، تم لوگ ان کے ویڈیوز بناتے ہو، وہ مدرسے میں جو گھوم رہے لڑکیوں کے سامنے وہ کہتے ہیں یہ فیک ویڈیو بول رہا تھا وہ، کہ یہ ویڈیو بولے فیک ہے، فیک ویڈیو تم نے بنائی ہے، اور بہت سی چیزیں اس نے اسی تعلق سے بولی ہے. پھر ایک ویڈیو کا مسئلہ اس نے اٹھایا کہ تم ویڈیو بناتے ہو، تم قوالیوں میں جاتے ہو. اب یہ اس کے اوپر بھی میں اگلی ویڈیو بناؤں گا. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اس نے یہ سب بولا ہے، کیونکہ الحمدللہ اگر جب میری دوسری آڈیو آئے گی اس کے بعد نہ یہ جواب دینے کے لائق رہے گا، نہ یہ اگلی ویڈیو بنانے کے لائق رہے گا کہ یہ سوچے گا میں کیا بناؤں اب اس کے اوپر ہیں. کیونکہ الحمدللہ ہم اس کو ننگا کریں گے انہی کی زبانی جن کے نام سے یہ چینل چلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی اتنی بھی آڈیو میں نے بنائی ہے. ابھی اس کا جواب اگر وہ دے اگر فتاوی رضویہ شریف سے دے سکتا ہے تو. کیونکہ دیکھو بھائی، لفاظی کرنا اور یہاں کی یہ ملا کی، وہ ملا کی، بمبئی کے ملا کی اور گھوسی کے 2-3 ملاؤں کی تقریریں اٹھا کر کے لگا دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اپنا چینل چلانے کے واسطے.
اب اس کو مرچی بھی کہاں سے لگی؟ اس کو مرچی بھی ایک جلالی کی ویڈیو سے لگی کہ بھائی یہ حشمتی لوگ جلالی کا رد کر رہے ہیں۔ اب جلالی کا رد کر رہے ہیں تو انہوں نے تو جلالی کے رد میں ایسے ایسے جملے بول دیے کہ اس میں ہمارے ابا جی بھی آ گئے ہیں۔ کہتا ہے مجھ سے کہ تم اگر واقعی ہو تو گلزار میاں پہ فتویٰ لگاؤ، غیاث میاں پہ فتویٰ لگاؤ۔ کس تعلق سے لگائے؟ یہ جو تطہیر کی حمایت میں تو ہم لوگ تو پہلے لگا چکے ہیں۔ ہاں اگر نام نہیں لیتے تو وہ اس لیے کہ وہ ادب ہے۔ اب باقی سمجھدار کو اشارہ کافی ہے بھائی، ادب ہے، آل رسول کا ادب ہے، کیونکہ تمہارے پاس ادب نہیں ہے، تم نہ جانو ادب کسے کہتے ہیں، تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے ادب کسے کہتے ہیں۔ تم لوگوں کو تم کسی آل رسول کو گدھا کہہ دیتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیونکہ تمہارے پاس ادب نہیں ہے نا۔ تمہارے پاس ادب انہی لوگوں کا ہے جو تمہارے پیر کی شان بیان کرے۔ تم لوگوں نے اس بنیاد پر کہ خانقاہ حشمتیہ نے تطہیر کا بائیکاٹ کیا، اس بنیاد پر تم لوگ انہیں گالیاں دے رہے ہو، لیکن تطہیر نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کرام کو اس نے زانی کہا، صحابہ کو۔ اور تطہیر خبیث کہتا ہے کہ آج درگاہوں پہ وہ کام ہو رہے ہیں جو ہمیں مندر اور گرودواروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس نے مزاروں کو، اولیاء اللہ کی مزاروں کو اس نے مندر اور گرودواروں سے تشبیہ دے دی سور نے۔ تو ہم تمہارے علامہ کی اور تمہارے قاضی القضات کی جلسوں کو اگر بابا رام دیو کے جلسے سے نسبت دے دے تو حیرت کی کیا بات ہے؟ وہی اولیاء اللہ میں سرکار خواجہ غریب نواز آتے ہیں، سرکار محبوب الہی آتے ہیں، سرکار بندہ نواز گیسو دراز آتے ہیں۔ تم ان ہستیوں کی مزاروں کو، وہ تطہیر خبیث جس کو تمہارے بڑے اپنے بازو میں بٹھا رہے ہیں، وہ خبیث اگر ان اولیاء اللہ کی مزاروں کو اگر مندر اور گرودواروں سے تشبیہ دے دے تو ہم تمہارے جلسوں کو طاہر الپادری کے جلسوں سے تشبیہ دے دے، یا تمہارے جلسوں کو یوگی کے جلسوں سے تشبیہ دے دے، تمہارے جلسوں کو ہم بابا رام دیو کے جلسے سے تشبیہ دے دے، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ بڑا چلاتے پھرتے ہو۔ ہم رضا کے غلاموں کو تشبیہ کس سے دیتے ہیں؟ بابا رام دیو کے جلسے سے۔ پبلک کو بھڑکا رہے ہو سالو، بھڑکاتے ہو پبلک کو کہ ہم رضا کے غلاموں کو تشبیہ دے دی۔ کس سے تشبیہ دے دی؟ بابا رام دیو کے جلسے کو۔ ارے اس سور نے، جس سور کو تو اپنے پاس میں بٹھا رہا ہے اپنے بغل کی کرسی میں، وہ سور ان اولیاء اللہ کے مزاروں کو، بابا رام دیو ان اولیاء اللہ کے مزاروں کو وہ مندر اور گرودواروں سے تشبیہ دیتی۔ حرام خور تمہیں اس کو بازو میں، اس حرام خور کو تمہیں بازو میں بٹھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ پھر کہتے ہو وارث علوم اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو۔ تم لوگ صرف شخصیت پرستی ہی میں جاؤ گے، سمجھ رہے ہو نا بیٹا؟ تم بس اسی میں مرو گے تم۔ تو بیٹا تم محبوب، تو تحقیق میں مرے گا، کیونکہ تیری ہم نے بہت سی باتیں سنی ہیں کہ تو صرف تحقیق ہی میں مرے گا، تو تحقیق ہی کرتا رہے گا۔ تیری اب بھی تحقیق نہ ہوئی تطہیر کے اوپر، سمجھا؟ تو اب بھی تحقیق ہی کر رہا ہے تو اور آگے بھی تحقیق ہی کرے گا۔ تحقیق کرے، ارے تحقیق کرنا ہے اپنی اماں پہ کرو، اپنے ابا کا حلالی ہونا، تحقیق اپنی اماں پہ کرو۔ کہتا ہے میں تحقیق کروں گا ابھی اس پر۔ بیٹا اگلی جب میں آڈیو بناؤں گا تو تب دیکھ تجھے اور کتنا ننگا کرتا ہوں میں۔ ابھی تو کیا میں نے، ابھی اتنا کیا، ابھی اگلی آڈیو میں تجھے اور ننگا کروں گا، تو اگلی بھی سن لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔